السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آپ اپنی ترجیح دیں۔ او بیٹی کو بچانے کا دعویٰ کرنے والوں، تم بیٹی کو کیسے بچاؤ گے جب تک جہیز نام کا خونی درندہ زندہ رہے گا؟ جب تک آپ کے سماج میں جہیز باقی رہے گا، جب تک لڑکیوں کی شادی کو آپ اتنا مہنگا بنا کر کے رکھو گے، تب تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بنائیں۔ پہلے جہیز کو ختم کرو، پہلے نکاح کو آسان کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا صحیح مقام دنیا کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ عورت ماں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے صحیح طریقے سے پرورش کر لی، وہ 2 بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ 2 بیٹیوں کو پال لیا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ بیٹی بن کر کے عورت آئی، ماں باپ کو جہنم سے بچا رہی ہے۔ اور یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، جیسے ہمارے بدن کا لباس ہمارے بدن کو زینت دیتا ہے، تمہاری بیوی تمہاری زندگی کو زینت دیتی ہے، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی، اس کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری بیویاں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کی شکل میں عورت سکون دیتی ہے، ماں کی شکل میں جنت کا پروانہ دیتی ہے، بیٹی کی شکل میں ماں باپ کو جہنم سے بچاتی ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے صحیح مقام دیا اور آپ نے اس عورت کو سنبھالا ہے۔ اس عورت کو آپ کتنی بیوہ عورتیں تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا ہے۔ دنیا کو نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دینا، اس کو چند پیسے دے دینا، یہ اس کی مدد نہیں ہے۔ اگر عورت بیوہ ہے اور جوان عورت ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت ہے، تو صرف زیور، صرف اس کو اناج دے دینے سے اور پیسہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس بیوہ عورت سے شادی، کوئی مرد آگے بڑھے اور شادی کرے، اس کو نکاح کے بندھن میں باندھے تاکہ وہ عزت کی ایک زندگی گزارے۔ ایک عورت بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی میرے ساتھیوں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے۔ یار وہ تو عورت ہے، وہ تو گزار لے گی، سماج مجبور کرتا ہے، ورنہ اس عورت کو بھی شوہر کے آسرے کی اور شوہر کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کئی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، دنیا کو میسج دیا عورت اگر مطلقہ ہے، عورت اگر بیوہ ہے، اس سے بھی نکاح کیا جائے، اور نبی نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے عورت کی محبت ڈالی ہے اور خوشبو کی محبت ڈالی ہے۔ نبی کو خوشبو بہت پسند ہے، نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد سے دور چلا جائے۔ کیوں؟ تو کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچے لہسن سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا بیڑی کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا سگریٹ کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا گٹکے کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی کو کچا پیاز اور کچا لہسن کی مہک پسند نہیں تھی تو معاف کرنا، اگر نبی کے زمانے میں گٹکا ہوتا تو گٹکا بھی نبی کو ناپسند ہوتا، اگر نبی کے زمانے میں بیڑی اور سگریٹ ہوتی وہ بھی نبی کو ناپسند ہوتا۔ اور آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں
सिगरेट पीने वाला जितना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उससे ज्यादा नुकसान सामने वाले को पहुंचाता है। जो वो धुआं छोड़ रहा है वो कैंसर की बीमारी को बांट रहा है। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से, अपने जवानों से, अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते अगर ये सिगरेट और बीड़ी की लत में मुब्तला हो, अगर नबी से प्यार करते हो, नबी को खुशबू पसंद थी, अरे शौक है तो खुशबू लगाओ, मुश्क लगाओ, ऊद लगाओ, बेहतरीन खुशबू लगाओ, अपने आप को इतना खुशबूदार बनाओ कि तुम्हारे पसीने से, मेरे नबी के पसीने से भी खुशबू फूटती थी, मेरे नबी का पसीना भी खुशबूदार था। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और तीसरी चीज क्या पसंद है? वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। नमाज जब तक मैं न पढ़ूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। आज मुसलमान रात भर तकरीर सुनेगा, रात भर उलमा के बयान सुनेगा और सुबह फजर के टाइम सो जाएगा। आज हमारी मस्जिदें फजर की नमाज में चंद बूढ़े लोगों की वजह से आज जिंदा हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजरें हैं। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 1,12,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें मस्जिद भी शामिल है, जिसमें ईदगाह भी शामिल है, जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है। 1,12,000 के करीब वक्फ की प्रॉपर्टीज है। ये किसका रिकॉर्ड है? ये वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे करवाया है और उसमें सरकार का दावा है कि 1,12,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज में सिर्फ 30,000 प्रॉपर्टी सही है, बाकी सब सरकारी जमीन पर है। गोया के 78% वक्फ की जमीन, जिसमें मस्जिद भी शामिल है, जिसमें कब्रिस्तान भी है, जिसमें ईदगाह भी है, उसके बारे में सरकार का दावा है कि ये सरकारी जमीन पर है। यानी एक बड़ी तादाद में आपकी मस्जिदें, आपके कब्रिस्तान, आपकी ईदगाहें वो खतरे के निशान पर। अगर आपने कानूनी तौर पर अपने पांव को मजबूत नहीं किया होगा तो आगे चल करके बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो कानूनी तौर से मजबूत है वो अपनी जगह है, मगर आज हमारे हालात क्या हैं? एक गांव में 4 मस्जिदें हैं, एक वक्तिया मस्जिद है, 2 वक्तिया मस्जिद है, 2 जामा मस्जिद है। वक्तिया मस्जिद में हम देखते हैं कि फजर की नमाज में 2 लोग 3 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, मुसलमानों की बस्ती है, मुसलमानों का गांव है, लेकिन कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे साथियों, नमाज को कायम करो। नबी से प्यार करते हो, नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज से मोहब्बत करो। नमाज की ऐसी आदत डालो, अगर एक टाइम की नमाज भी छूट जाए तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, कुछ है जो नहीं हमको मिला है। अल्लाह के प्यारे नबी जिंदगी में कभी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे, नबी की जबान से जल्दी बद्दुआ नहीं निकलती थी, मगर नबी की जबान से कब बद्दुआ निकली? जंग खंदक का मौका था, दुश्मन से लड़ाई चल रही थी, असर की नमाज का टाइम हुआ, लड़ाई जारी है, असर का टाइम खत्म हो गया, सूरज डूब गया। जब सूरज गुरूब हो गया, अल्लाह के नबी को एहसास हुआ कि असर का टाइम निकल गया। आपने फरमाया, मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इनके घरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज चली गई, एक टाइम की नमाज छूटी है, तो नबी ने बद्दुआ की है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने आखिरी वक्त में अपनी उम्मत को क्या वसीयत कर रहे हैं? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगो नमाज का ख्याल करो, नमाज की पाबंदी करो, ऐ लोगो नमाजी बन जाओ और अपने मातहतों का ख्याल करो। ये नबी की आखिरी वसीयत है। जो इंसान नबी से मोहब्बत का दावा करे और उसे नबी की आखिरी वसीयत याद ना हो, उससे अपने ईमान की खैर मनानी। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कौन सी चीज थी? अभी आपने कद्दू का नाम सुना, शहद का नाम सुना, लेकिन एक चीज और बहुत ज्यादा आपको पसंद थी, मिसवाक करना। मिसवाक करना बहुत पसंद था आपको, इतना मिसवाक करना आपको पसंद था
کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا، پریشانی نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ٹائم ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اتنی محبت تھی آپ کو مسواک سے۔ آخری ٹائم جب نبی کا انتقال ہونے والا تھا، سوموار کا دن تھا، آپ فجر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے کمرے کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، چلو میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بے چینی بڑھ رہی تھی، اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی نے مسواک کو دیکھا، نبی نے خواہش ظاہر کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک نبی نے کی۔ علماء کہتے ہیں جس کو احساس ہو جائے کہ میرا آخری ٹائم ہے، اپنے انتقال کے ٹائم انسان مسواک کرے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو صفائی ستھرائی پسند تھی، دانت صاف رہے، بدن صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، یہ میرے نبی کو پسند تھا، اس لیے میرے نبی مسواک کو بہت پسند کرتے تھے۔ میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے ہمارے منہ سے ناشکری کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں، ان کا بچہ اگر بیمار ہو جائے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ میرے ہی بچے کو تجھے بیمار کرنا تھا، بچہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا۔ خبردار خبردار میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال مت کرو، دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو صبر سے کام لو، کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات مت نکالو۔ نبی اکرم کو دیکھو، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن تینوں بیٹے آپ کے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جب تیسرا بیٹا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا نبی بہت خوش ہوئے، نبی بہت خوش ہوئے، اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اور عرب میں دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں اور ماحول میں بچہ پرورش پائے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیہات میں بھیجا، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو سیف، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں وہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو چکا ہے بچہ، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض۔ تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی کبھی تندرستی آئے گی، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماں، آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ، اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا اے عبداللہ، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ، بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی، میرے بھائیوں، آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے۔ امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں، یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بےہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ بن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھ، داڑھی آپ نے رکھ لی،
माथे पर सजदे का निशान आपके मौजूद है, पांचों टाइम के नमाजी हैं आप, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो नबी की ये हदीस आपको वार्निंग दे रही है कि अपने अखलाक को सुधार। समाज के लिए बहुत अच्छे हैं आप, गांव वालों के लिए बहुत अच्छे हैं आप, अगर अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, बीवी के जज्बात का आप ख्याल नहीं करते, बच्चों के ऊपर आप जो है दिन रात सिर्फ रोब जमाते हैं और बच्चों को कभी प्यार से उनसे बात नहीं करते, तो आपका अखलाक अच्छा नहीं है मेरे प्यारे। नबी ने हमें अखलाक भी सिखाया है, नबी ने हमें अखलाक भी सिखाया है। और माफ कीजिएगा, नबी ने लोगों का जो दिल जीता है वो नबी ने अखलाक से जीता है। और शायर कहता है, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अखलाक की तलवार से लोगों को घायल किया। मेरे भाइयों, फतेह मक्का का मौका याद कीजिए, जब अल्लाह के नबी मक्का को फतह कर लेते हैं और खाने काबा को बुतों से पाक करते हैं और खाने काबा के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मक्का वाले आपके सामने खड़े हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नमाज की हालत में आपकी गर्दन पे लाके गंदगी डाली, इसमें वो हिबार इब्न असवद भी है जिसने आपकी बेटी ज़ैनब को कत्ल किया, इसमें वो जालिम लोग भी हैं जिन्होंने आपके चचा हमजा को कत्ल किया। सब लोग लाइन से खड़े हैं और नबी का एक इशारा हो जाए गर्दनें कट जाएंगी, नबी का एक इशारा हो जाए तलवारें चल जाएंगी। नबी चाहते तो बदला ले सकते थे, बदला लेना गलत भी नहीं था, लेकिन अगर नबी बदला ले लेते तो तारीख न लिखी जाती, अगर नबी बदला ले लेते तो तारीख में सुनहरे हुरूफ से न लिखा जाता। नबी ने बदला नहीं लिया, नबी ने इंतकाम नहीं लिया, नबी ने प्रतिशोध नहीं लिया। नबी ने क्या कहा, इज़हबू अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ ए मक्का वालो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, जाओ तुम सब आजाद हो। मेरे नबी ने एक ज़बान में सबको माफ, अरे मेरे नबी अपने खून के दुश्मनों को माफ कर देते हैं, तुम अपने बच्चों को माफ करने को तैयार नहीं हो। कितने लोग हैं, बेटे से कोई गलती हो गई, बेटे ने बदतमीजी कर दी, बेटे ने कोई खराब बात बोल दी, बाप बेटे को घर से निकाल देता है। कितने लोग हैं जिंदगी भर अपनी औलाद से बात तक नहीं करते, कितने लोग हैं बीवियों को दबा के रखते हैं, बीवियों को तकलीफ देते हैं। माफ कीजिए, अल्लाह के नबी नापसंद करते थे बदअखलाक को। और एक बात और सुन लीजिए, मैं जानता हूं बहुत सारी गालियां हमारे समाज में दी जाती है, मैं बनारस से ताल्लुक रखता हूं, बनारस में भी बहुत सारी गालियां फेमस हैं, आपके शेरशाबादी जबान में भी बहुत सारी गालियां फेमस हैं। ये गाली देना और जबान पर फहश बातें निकालना, ये भी नबी को नापसंद, नबी को नापसंद था। अल्लाह के प्यारे नबी न कभी बदजबानी करते थे और न कभी बदजबानी को पसंद करते, कभी गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आज हमारी गालियों से हमारे बच्चे गाली सीख रहे हैं, हमारी गालियों से हमारे घर का माहौल गंदा हो रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, अपनी जबान की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं, एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। इस जबान से गाली गलौज मत निकालो मेरे प्यारे साथियों, आपके नबी को गाली गलौज सख्त ना। मेरे नबी को वकान यकरहु तियरा, मेरे नबी को बदशगुनी पसंद नहीं थी। किसी चीज से बदशगुनी ली जाए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इंसान गाड़ी का ब्रेक मार के गाड़ी रोक ले कि नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट लिया, माफ कीजिएगा ये बदशगुनी है, इस्लाम में जायज नहीं। सुबह सुबह आप उठे, कोई नुकसान हो गया, आप कहते हैं यार पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किसी का मुंह देखने से नुकसान नहीं होता है, ये बदशगुनी है, इस्लाम में जायज। हमारी माए बहने शाम के टाइम कोई नाखून काट रहा है, अरे मत काटो रात में नाखून, रात में नाखून काटने से घर में बरकत नहीं आती। कौन बोला, कौन बोला कि रात में नाखून काटने से घर में बरकत नहीं? रात में घर में कूड़ा रखा हुआ है, झाड़ू नहीं लगाएंगे, क्यों? रात में झाड़ू लगाने से रोजी चली जाती। कौन बोला? बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे समाज में राइज हैं जो गलत हैं बदशगुनी के नाम से। मेरे नबी बदशगुनी को तोड़ने के लिए आए थे। शव्वाल के महीने में अरब में शादी नहीं होती थी, मेरे नबी ने हजरत आयशा के साथ शादी की शव्वाल के महीने में, और रुखसती भी शव्वाल के महीने में हुई। हजरत आयशा कहती हैं,
او لوگوں سن لو، میں سب سے زیادہ برکت والی اپنے نبی کی بیویوں میں سے ہوں، اور میری شادی شوال میں ہوئی ہے۔ جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، نبی اسی میں شادی کرتے ہیں۔ آج بہت ساری جگہوں پہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی۔ پوچھو بھائی محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں، محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت، نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں بقرعید پر گوشت چبا چبا کے کھاتے ہو۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، تو پھر بقرعید کا گوشت کھانا بھی بند کر دو، اس میں دو دو صحابہ شہید ہوئے۔ اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے، نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے، حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ تو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو، سحری کھانا چھوڑ دو؟ نہیں میرے پیارے ساتھ، یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے۔ سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں، سارے مہینے مبارک مہینے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میرے نبی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، میرے نبی کو یہ چیز ناپسند۔ اسی طریقے سے میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ ناپسند تھی، نا انصافی کرنا۔ نا انصافی کرنا، اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، آپ کو پنچ بنایا گیا، آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے، جو طاقت والا ہے، جس کا ورچسو ہے، جس کے پاس طاقت ہے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ نہیں، نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، یہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا۔ اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے، کہا اے اسامہ، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کرنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے میرے نبی کا انصاف۔ میرے نبی نا انصافی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا بشیر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہا ہے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ کیا سب کو دیا ہے کھجور کا باغ؟ کہا نہیں سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو تو یہ نا انصافی ہے، یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اور اے بشیر کان کھول کر کے سن لو، تم مجھے آئے ہو اس پر گواہ بنانے کے لیے، میں ظلم کے اوپر گواہی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسی سماج میں بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولاد پر زیادتی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ ایک اولاد کو بہت کچھ دیتے ہیں، دوسری اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، ایک اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں۔ خبردار، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ زمین تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ جائیداد تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ دھن دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، تمہارا عمل قبر میں جائے گا۔ اگر اولاد کے ساتھ نا انصافی کرو گے اللہ کیا گردن پکڑی جائے گی، اللہ کیا پکڑ ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کو
یہ چیز بہت ناپسند تھی. آپ ناانصافی کو بہت زیادہ ناپسند تھے. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کو بے حیائی سے بہت زیادہ نفرت. اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. نبی حیا والے تھے, نبی حیا والے تھے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے. کبھی کوئی گندی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. کسی پرائی عورت کو کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا. عورتیں آتی تھیں آپ کے پاس بیعت کرتی تھی, پردے کے اس پار عورت ہوتی تھی, اس پار اللہ کے نبی ہوتے تھے, پردے سے بیعت کرتے تھے. کبھی کسی غیر محرم عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. میرے نوجوان بھائیوں, میری بہنوں, آپ کو نبی اکرم حیا کا درس دے رہے ہیں, اور نبی اکرم کی بیویاں اور نبی اکرم کی بیٹیاں سب حیا والی تھیں. اس لیے حیا والے بنو, بے شرم نہ بنو, بے حیا نہ بنو. آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. آج ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو رہی ہے. آج اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے کہ بیان کے باہر ہے. آج ہماری چال ڈھال, ہمارا لباس, ہمارا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا ہے یا بے حیائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی حیا والے تھے. اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرو اور ہر بے حیائی کے کام سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.